اسد بھائی آپ کو ریکویسٹ کروں گا ذرا 2-3 کلو بادام اچھے سے جو آپ کھاتے ہیں وہ ان کو ضرور بھیجیے گا۔ عموماً مفتاح کی انہوں نے بات کی ہے، تیمور بھائی نے بات کی ہے کہ کینڈی لینڈ سے اور کوکومو اور سویٹس وہ کھاتے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو پریس کے ذریعے ہم لوگ یہی میسج دیتے ہیں کہ اپنی ٹافیاں زیادہ نہ کھائیں، اس کے ساتھ آپ کا ذہنی جو آپ کا وہ ہوتی ہے قوت یادداشت وہ ختم ہوتی ہے۔ اسد بھائی آپ کو ریکویسٹ کروں گا ذرا 2-3 کلو بادام اچھے سے جو آپ کھاتے ہیں وہ ان کو ضرور بھیجیے گا کہ ان کو یاد ہو اور سچ جو بات کریں اس پہ ڈٹے رہیں۔ یہ کیا امپورٹڈ سازش ہوئی کہ انہوں نے آپ کی گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا اور چینج کیا اور ایک ایسی گورنمنٹ کو لائے جس کا خمیازہ آج بھی پاکستانی قوم سر بھگت رہی ہے اور جس کا خمیازہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ۔ اس وقت آپ فری فال کرتے ہیں نا سر، آپ کو پیراشوٹ لگانا پڑتا ہے۔ یہ لوگ امپورٹڈ نااہل، انہوں نے سر وہ ہوس وہ لالچ میں انہوں نے چھلانگ تو لگا دی سر، پر پیراشوٹ نہیں پانا بھی لگنے والا۔ ہمارے دور پہ سر 80% فیڈرز پہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی، بڑے شہروں میں نہیں ہوتی تھی، دور دراز علاقوں میں نہیں ہوتی تھی، یہاں پہ سر وہ چیز شروع ہوئی اور اس کا خمیازہ آپ آج بھی بھگت رہے ہیں۔ اسلام آباد میں متعدد بار آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جناب چیئرمین اینڈ پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے مستقبل کے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آگے کیجیے گا سر۔ مجھے شوکت ترین صاحب نے آج صبح کہا کہ آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے 11 بجے، تو اکٹھا کیا مواد۔ سب سے پہلے سر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جس وقت اکانومی ملی تو ایک مووی خواتین و حضرات آپ نے دیکھی ہوگی، دا پرفیکٹ اسٹارم، اس پہ ایک سین ہے، اس پہ سین ہوتا ہے جس وقت وہ ایک پوری لہر ویو آ رہی ہوتی ہے اور کشتی جو ہے وہ کیپٹن اس کو فل تھروٹل دیا ہوتا ہے سر اور وہ جا رہا ہوتا ہے اوپر۔ آپ کو سر اکانومی اس حالت میں ملی۔ مجھے یاد ہے اسد بھائی سر بنی گالا میں آپ کے اس کانفرنس روم میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دسمبر 2018 تھا اور 2 ہفتے کے سر ریزروز پڑے ہوئے تھے اور باہر ہم لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ہڈی گلے میں پھنسی ہوئی تھی، باہر کہہ نہیں سکتے تھے اور اگل نہیں سکتے تھے۔ وہ حالات تھے سر، آپ کو ہم لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان حالات میں آپ نے وہ پرفیکٹ اسٹارم کو ویدر کیا۔ ساتھ سر ایک آپ کا کموڈٹی کرائسس آیا، کموڈٹی کا پرفیکٹ اسٹارم سپر سائیکل، اوپر سے کووڈ، اور اس ٹیم نے اسد عمر صاحب نے، شوکت ترین صاحب نے، آپ نے سر ایز کیپٹن آف دا شپ آپ نے اس کو نکالا۔ ابھی چیز کیا ہے سر، موسم بہت بہتر ہے پر ان سے وہ کشتی نہیں چل رہی اور یہ کشتی جو ہے یہ ہچکولے لے رہی ہے اور سمر سالٹس لے رہی ہے۔ یہاں پہ سر مفتاح اسماعیل صاحب جو آج کل ماشاءاللہ ان کے ٹارگٹس میں میرے بھائی تیمور خان صاحب آئے ہوئے ہیں، اور ایک چیز یہاں پہ میڈیا پہ آواز بلند میں کہتا ہوں، مفتاح اسماعیل lies. He doesn't lie through his teeth, he lies blatantly. نمبر 1۔ نمبر 2 چیز سر، یہ مفتاح اسماعیل نے نیشنل اسمبلی میں ایک انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہ اسد بھائی نے شوکت صاحب نے بھی لے کی ہے، وہاں پہ سر اس نے انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ جب کی تو اس نے اس چیز کو مانا اور اس پہ سیکرٹری فائننس کے دستخط بھی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں جو معاہدے انہوں نے کیے تھے وہ غلط ہے۔ آگے لے کے جائے گا، وہ صاف ستھرا وہاں پہ لکھا ہوا ہے سر کہ وہ معاہدے مہنگے تھے، وہ غلط تھے، ان کا فرنٹ لوڈڈ پیمنٹس تھی۔ یہ وہ ساری چیزیں جو کہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایڈمٹ کی ہے، یہ کوئی ہیر سے نہیں ہے سر۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نا سر، ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور، پریس کو کچھ اور دکھاتے ہیں پر در حقیقت جس وقت when push comes to shove وہ اس چیز کو مانتے ہیں، اور اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب، پاکستان کی قوم بھگت رہی ہے۔ اور وہ کیسے؟ نیکسٹ لے آئیں جی سر۔ یہ ایک گراف ہے جو ہم نے گورنمنٹ میں بھی دکھایا تھا، اور یہ گراف اس کو ہم نے ٹویٹ کیا، ہم ساروں نے کیا ہے، اسد بھائی نے کیا ہے، شوکت بھائی نے کیا ہے، ساروں نے کی ہے۔ یہ وہ گراف ہے سر جو آپ کو یہ پوری کہانی جو ساگا جس کو کہتے ہیں مسلم لیگ نون کا، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ کیا آپ کو کہہ رہا ہے سر؟ آپ 2013 تک دیکھیں تو آپ کے پاس یہ کاسٹ، آپ کے پاس کیپیسٹی پیمنٹس کم ہے، انرجی پیمنٹ جو آپ فیول امپورٹ کر کے خرچ کر کے کرتے ہیں وہ زیادہ تھی۔ اچھا سر، جس وقت ہماری ابھی حکومت آئی تو اس وقت تک تقریباً آپ کا
642 ارب روپے کے قریب آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. یہ مسلم لیگ نون کے وہ پاور پلانٹس آن لائن آنے شروع ہوئے 2023 پہ سر. یہی پیمنٹس کیپیسٹی فکس پیمنٹس اسد بھائی یو نو دس ان سائڈ آؤٹ, یو ڈیلٹ ود اٹ, 1455 ارب روپے پہ جائیں گی اس اگلے سال. یہ وہ کیپیسٹی ٹریپس ہیں سر, یہ وہ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں جو ہمارے گلے میں لگ گئی ہیں. غلط فیول مکس آپ کے سر 4000 میگا واٹ کے آپ کے گیس کی امپورٹڈ پروجیکٹس انہوں نے لانے تھے. 4000 میگا واٹ کے سر انہوں نے رینیوبل انرجی پروجیکٹس کیبنٹ کمیٹی آن انرجی PMLN کے آخری 1.5 سال میں انہوں نے گیلوٹین کیا اور وہ پروجیکٹس لائے. اور ساتھ ساتھ اس کو بھی میں ٹچ کروں گا کہ اس کو لانے کے لیے انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ کا LNG پیٹرولیم پروڈکٹ ہے جس کو آپ نے وزیر اعظم صاحب ریورس کیا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کے ساتھ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں منسلک ہوتی ہیں. تو بیسکلی یہاں پہ سر آپ کا ٹیک اوے کیا ہے؟ آپ کا ٹیک اوے وزیر اعظم صاحب یہ اور خواتین و حضرات کہ مہنگے منصوبے, غلط منصوبے, اور وہ منصوبے جس کے ساتھ آپ کو انرجی 70% انرجی آپ کی پاکستان میں آپ کیا بناتے ہیں امپورٹڈ انرجی پہ آپ کا انحصار ہے. اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کے ڈالر باہر جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کرنسی پہ پریشر پڑتا ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, آپ کی ایکسپورٹس وزیر اعظم صاحب بڑھ نہیں سکتی کیونکہ سرکولر ایرر جس طرح ہوتا ہے وہ آپ کی گڈز انکمپیٹیٹو ہوتی ہیں اور پریشر آپ کا پڑتا ہے سارے کا سارے اکانومی پہ. تو یہ وہ لینڈ مائنز ہے وزیر اعظم صاحب جو سب سے امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ پہ آ جائے جی. اچھا سر یہ ذرا یہ اس کے ساتھ ہوا کیا سر, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ فرنٹ لوڈڈ ٹیرفز کے ساتھ کیا ہوا سر, آپ کا آئل آپ کا جتنی کی جتنی پیمنٹس تھی وہ آپ کو انرجی کمپنیز کو پہلے دینی پڑی. ڈی ویلیویشن کا بہت افیکٹ پڑا. ڈار صاحب نے سر وہاں پہ انرجی کو آپ کے روپے کو 100 روپے پہ رکھا پر اس کی کاسٹ ملک کو بھی دینی پڑی. تقریباً آپ کا 22-23 ارب ڈالر آپ نے گما دیا. اس کو 23 ارب ڈالر پہ رکھنے کے لیے شوکت ترین صاحب اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بھی جائیں گے. اور اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے سر؟ اس کا امپیکٹ یہ پڑ رہا ہے سر کہ آپ کی 18 روپے کی جو انرجی کاسٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تھی 17.5-18 روپے, وہ اس وقت 36 روپے سر. اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس جو ابھی آ رہی ہیں اس کے ساتھ یہ انرجی کاسٹ جو آپ کی ہے فی یونٹ بجلی یہ وزیر اعظم صاحب 45 روپے سے بھی زیادہ ہونے کو جا رہی ہیں. یہ دونوں چیز ملا کے اور اس پہ سر جو میں نے پہلے گراف بتایا تھا اس پہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس ایک زیادہ جو آپ کی فکس پیمنٹس ہیں وہ زیادہ تھیں. ابھی آپ کی انرجی پیمنٹس بھی بہت بڑھ رہی ہیں کیونکہ آپ کا ڈی ویلیویشن افیکٹ بھی ہے اور تیل کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے. سو یہ دونوں چیزیں جو لوگ ابھی مظاہرے کر رہے ہیں اور کوس رہے ہیں اس حکومت کو وہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے. نیکسٹ پہ آ جائیں. یہاں پہ سر اس پہ ایک اور اہم بات, جس وقت دنیا میں تیل کی قیمت ابھی نیچے جانی شروع ہوئی تو ان ارسطوؤں نے کیا کیا؟ وزیر اعظم صاحب 75 دن کے RFO کے انہوں نے خریداری شروع کر دی. ہمارے دور پہ سر آپ کا RFO پہ بجلی بنانی اور یہ ٹریک ریکارڈ ہے پورے سال کا, ہم لوگ 4.5% پہ لے آئے تھے. یہ پھر چڑھا رہے ہیں. اسد بھائی will attest to this fact, he knows the figures inside out. 2018 میں جس وقت مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی نا سر, اس وقت یہ فگر تقریباً یہ لوگ سیزن میں اس کو 40% تک لے کے جاتے تھے. ہم نے اس کو نیچے لایا اور ابھی پھر یہ تیل کے ساتھ وہ بجلی بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی یہ ساری کی ساری امپیکٹس ہو رہی ہیں. اور اس سے اور کیا ہو رہا ہے, ریفائنریز آپ کی شٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے. انہوں نے تیل وہ خرید لیا مہنگا اور وہ تیل جلا کے یہ ابھی مہنگی بجلی بنائیں گے. نیکسٹ پہ آ جائیں. اس پہ یہاں پہ میں کہتا چلوں سر, یہاں پہ عموماً مفتہ کی انہوں نے بات کی ہے, تیمور بھائی نے بات کی ہے کہ کینڈی لینڈ سے اور کوکومور سویٹس وہ کھاتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو پریس کے ذریعے ہم لوگ یہی میسج دیتے ہیں کہ اپنی ٹافیاں زیادہ نہ کھائیں, اس کے ساتھ آپ کا ذہنی جو آپ کا وہ ہوتی ہے قوت یادداشت وہ ختم ہوتی ہے. اسد بھائی آپ کو ریکویسٹ کروں گا ذرا 2-3 کلو بادام اچھے سے جو آپ کھاتے ہیں وہ ان کو ضرور بھیجیے گا کہ ان کو یاد ہو اور سچ جو بات کریں اس پہ ڈٹے رہیں. اچھا سر, یہ آپ کا ماؤنٹنگ کاسٹ آف امپورٹڈز یہ بھی ہوا کیا ہے یہاں پہ؟
یہاں پہ سر جس وقت یہ امپورٹڈ حکومت آئی تو ایک کشتی صحیح صاف ستھری چل رہی تھی, دنیا 6% گروتھ ریٹ آ رہی تھی, آپ کا ڈالر جو تھا وہ سٹیبل تھا, آپ کے ایکسپورٹس بڑھ رہے تھے. اچانک کیا ہوا؟ آپ کے سر فچ ایک ریٹنگ ایجنسی ہے, ساتھ موڈیز, انہوں نے جب ان کی یہ مطلب کرتوت دیکھے اور ان کی مس مینجمنٹ دیکھنی شروع ہوئی, انہوں نے پاکستان کو نیگیٹو ڈی ریٹ کیا. نیگیٹو ڈی ریٹ کیا, اس سے کیا ہوا سر؟ اس کے ساتھ ہوا کیا کہ پی ایل ایل جو گیس امپورٹ کرتی ہے ایل این جی, ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے ایل سیز کے لیے 100% کیش مارجن پہلے رکھنا ہے, پھر آپ بینک سے ایل سیز کھولیں گے. اس کا امپیکٹ کیا ہوا سر؟ آپ کے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, اسپاٹ کارگوز وہ پرچیز نہیں کر سکے, کئی کمپنیز نے آفر کرنے سے انکار کیا. وہ جب گیس کارگوز میں شارٹیج پڑی سر تقریباً 400 MMCFD کی, 4 کارگوز مہینے کی, 12 ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں, 4 کارگوز کی شارٹیج پڑی سر, وہ سارے کا سارا جو ہے آپ کے لوڈ شیڈنگ کے صورت میں نظر آیا. 8000 میگا واٹ سے زیادہ لوڈ شیڈنگ معمول بن گیا. ہمارے دور پہ سر 80% فیڈرز پہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی, بڑے شہروں میں نہیں ہوتی تھی, دور دراز علاقوں میں نہیں ہوتی تھی. یہاں پہ سر وہ چیز شروع ہوئی اور اس کا خمیازہ آپ آج بھی بھگت رہے ہیں. اسلام آباد میں متعدد بار آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آگے آ جائیں جی. اچھا سر, یہاں پہ ہمارے دور میں ہم نے کیا کیا؟ ویری شارٹ, ویری بریفلی انڈیکیٹو جنریشن ایکسپینشن پلان کیا. یہ لوگ سر سائی وال کول جیسا پروجیکٹ بالکل ملک کے درمیان پہ امپورٹڈ کول پہ لگایا. یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر لیسٹ کاسٹ بیسس پہ اور سوچ سمجھ کے الگوریدم کے ذریعے یہ آپ کی حکومت نے الحمدللہ اس وقت کیا. رینیوبل انرجی پالیسی لائے, کمپیٹیٹو بیسس پہ لائے. ہم لوگ یہی بات پریس پہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کوئی شمسی توانائی کی شدت میں اضافہ کر دیا یا ہوا زیادہ چلنی پڑی. پرائم منسٹر صاحب, آپ کے دور میں 3.5 سینٹ پہ سولر ٹیرف دیے گئے. ان کے دور میں 1-1.5 سال پہلے مسلم لیگ نون کے دور میں 16 سینٹ پہ وہ ٹیرف تھا. زمین اور آسمان کا فرق. یہ وہ چیزیں جو لوگ اس وقت پوچھ رہے ہیں. اچھا سر, آپ کے دور میں آپ کا جو میجر ڈیمز 50 سال کے بعد, ابھی چیمہ صاحب نے بات کی ہے, یہاں پہ سر 50 سال کے بعد آپ نے شروع کیا ڈیمز کی ریکنسٹرکشن. آپ کا مومند ڈیم, آپ کا بادشاہ دیامیر ڈیم, ہم لوگ سر جا کے آپ نے تربیلا T5 کا کیا. اور لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا کہ پہلی بار پاکستان میں تربیلا لیک کے اوپر آپ کا فلوٹنگ سولر سر وہ وہاں پہ لگے گا جو کہ گریڈ میں سیدھا جائے گا اور چیپ انرجی آپ کو وہاں پہ دستیاب ہوگی. یہ وہ چیزیں جو آپ کرنے جا رہے تھے. آگے آ جائیں جی. سر ٹرانسمیشن میں 2018 میں 18,000 میگا واٹ سے زیادہ ٹرانسمٹ نہیں کر پاتے تھے. جس وقت ہماری حکومت گئی, ان کو سر جو سسٹم دیا گیا 28,000 میگا واٹ تک یہ ٹرانسمٹ کر سکتے تھے, پر پھر بھی انہوں نے لوڈ شیڈنگ کی. لوڈ شیڈنگ کیوں کر رہے تھے سر؟ اس کا بنیادی وجہ ان کے انرجی, ان کا جو پیٹرولیم کا ایڈوائزر ہے, وہ میں ٹاک شو میں تھے, اینڈ آئی میڈ ہم ایڈمٹ کہ اپنے ڈالرز کنزرو کرنے کے لیے سر یہ صرف اور صرف فیول جو گیس ہے اور یہ چیزیں نہیں خرید رہے تھے. اس کی وجہ سے ملک کو 8,000 میگا واٹس پلس کا آپ کو لوڈ شیڈنگ دینی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. ہم نے سسٹم بہتر کیا. آپ کے ڈسٹریبیوشن کمپنیز پہ کام کر رہے تھے. 80% فیڈرز میں نے آپ کو بتایا سر, وہاں پہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی, اور جو ڈسکو صحیح کام نہیں کر رہے تھے ان کے پیچھے بھی لگے تھے کہ وہ بہتر ہوں. نیکسٹ پہ آ جائیں جی. سر ویکوک کیا تھا؟ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس. شاہد خاقان صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے ایل این جی لانی تھی قطر سے. ایل این جی کو ڈکلیئر کر دیا ایز پیٹرولیم پروڈکٹ, اور جس وقت پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کیا سر, تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ آپ کی جو گیس کی قیمت ہے, آپ کی انڈیجنس گیس ہے اور آپ کی امپورٹڈ گیس ہے, جو آپ کی امپورٹڈ گیس کی قیمت ہے وہ پاور سیکٹر سے آپ ریکور کر سکتے تھے, پر اپنے ڈومیسٹک کنزیومر سے نہیں کر سکتے تھے. اس لیے سر ایک آپ کا شارٹیج بن گئی ہے تقریباً 4 بلین کیوبک فیٹ کی, 4 BSF سے زیادہ کی, جس کی وجہ سے گیس شارٹیج جو ہے امپیکٹ کر رہی ہے. یہ چیز ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس,
اس پہ میں کریڈٹ دیتا ہوں اسد عمر صاحب کو بھی, ان کی ٹیم کو. سر آپ نے بہت پش کیا سر, مسلسل حماد نے, ساری ٹیم نے پش کیا سر, اور یہ پارلیمنٹ سے جس وقت پاس ہوا, ابھی اس گورنمنٹ کے پاس سر کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ گیس امپورٹ کرے, ایک ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس ڈٹرمن کرے اور بیچے, لائے اور بیچے لوگوں کو. بہانے ہیلے بہانے پہ نہیں ہوں گے. سر قطر کا کانٹریکٹ سنگل ہینڈڈلی آپ نے کیا. آپ دیکھ لیں سر, اس وقت یہ ابھی کووڈ کے دن تھے جناب پرائم منسٹر صاحب, آپ کو یاد ہوگا 10.2% آف برنٹ آپ نے نیگوشیٹ کیا قطر کے امیر کے ساتھ, اور اس وقت یہ مسلم لیگ نون کا تھا سر تقریباً 13.37% کا ریٹ تھا. اس کی وجہ سے سر ملک کو, پاکستان کی عوام کو $3 ارب سے زیادہ کی سیونگ اوور اے پیریڈ آف 10 ایئرز آپ کی وجہ سے ہوئی. یہ وہ چیزیں ہیں سر جو کہ سامنے آنی چاہیے, اور یہ اس وقت ہو رہا تھا سر جس وقت کووڈ عروج پہ تھا ملک میں, اور یہ یا نہ ہوتا سر تو ملک میں انرجی شارٹیج اور بھی زیادہ اس وقت ہوتی. آگے آ جائیں جی. سر ہمارے پاس اس وقت کیا تھا؟ آپ کا لانگ ٹرم ویژن تھا جس کی وجہ سے انرجی سیکیورٹی ہم نے انشور کرنی تھی ملک کے ساتھ, کیونکہ معیشت کا پہیہ مسٹر پرائم منسٹر آپ کی انرجی یا توانائی کے ساتھ چلتا ہے. آپ کی جو انرجی پالیسی تھی, آپ کی رینیوبل انرجی پالیسی, ان کا مکس تھا 70% امپورٹڈ فیولز پہ. آپ نے اس کو فلپ کر کے کہا کہ 2030 تک ہم لوگ 70% انرجی اپنی لوکل ہائیڈل اور آپ کی سولر اور آپ کی ونڈ سے اور بگاس سے ہم لوگ بنائیں گے, جو کہ انڈیجنس انرجی ہوگی. نیکسٹ پہ آ جائیں جی. یہاں پہ سر آپ کا ہسٹورک جو آپ کا وزٹ تھا رشیا کے پاس, آپ کا پاک سٹریم پائپ لائن. اس پائپ لائن سے کیا ہوتا سر, 1100 کلومیٹر کی پائپ لائن, تقریباً 2.5 سے 3 ارب ڈالر کی یہ پائپ لائن. آپ کا سر 1.6 بلین کیوبک فیٹ آف گیس, یہ آپ کا نیگوشیٹ ہوتا. سر آپ کے ساتھ ساتھ اس میں جو تیل کا تھا وہ آپ نے اس کے ساتھ فائنلائز کیا تھا. تیل کی ڈیل شوکت ترین صاحب آپ کے ساتھ تھے, یہ آپ نے فائنلائز کیا تھا سر رشینز کے ساتھ. نیکسٹ آ جائیں جی. سر یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ, ہمارا سوال یہ مطلب ہمارا حق ہے پوچھنا کہ جس وقت حکومت اس طرح جا رہی تھی سر, 6% گروتھ ریٹ تھی, آپ کا ڈالر کی سٹیبلٹی تھی, اکانومی گرو کر رہی تھی, تو پھر اس حکومت نے یہ کیا امپورٹڈ سازش ہوئی کہ انہوں نے آپ کی گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا اور چینج کیا, اور ایک ایسی گورنمنٹ کو لائے جس کا خمیازہ آج بھی پاکستانی قوم سر مطلب بھگت رہی ہے, اور جس کا خمیازہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ. پر اس چیز کو ریورس کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب بہت زیادہ محنت ہم ساروں کو چاہیے ہوگی. جس وقت میں یہ ٹاپک دیکھ رہا تھا یہاں پہ سر کہ اکانومی ان فری فالز کرتا رہا ہوں سر, اس پہ ایک چیز درکار ہونی چاہیے. جس وقت آپ فری فال کرتے ہیں نا سر, آپ کو پیراشوٹ لگانا پڑتا ہے. یہ لوگ امپورٹڈ نااہل, انہوں نے سر وہ ہوس, وہ لالچ میں انہوں نے چھلانگ تو لگا دی سر, پر پیراشوٹ نہیں پانا بھی لگنے والے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر.